أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم. یہ سورہ مائدہ سورہ نساء آیت نمبر 176. اس کا اردو ترجمہ ہے: یہ تم سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں قانون بتاتا ہے. کلالہ کیا چیز ہے وہ آگے ہم جانیں گے، اور یہ سوال بھی کلالہ کے بارے میں ہے. اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے، تو اس کو چھوڑے ہوئے مال یعنی اس کے ترکے میں سے آدھا ملے گا. اور اگر اس کی بہن ہے اور وہ مر جاتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کے بھائی اس کا وارث ہوگا. اور اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہوں، 2 یا 3 ہوں، تو ان بہنوں کو اس آدمی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ملے گا، 2/3. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور بھائی بہن دونوں ہوں وارثین میں، تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف مسئلے بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس کا ہندی ترجمہ ہے: یہ لوگ آپ سے پرشن پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں تم کو قانون بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ویکتی مر جاتا ہے اور اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے، تو اسے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا ملے گا. اور اس بہن کا اگر صرف ایک بھائی ہے اور اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، تو وہ اس کا وارث ہوگا. اور اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو اس کے ترکے کا 2.3 حصہ ملے گا. اور اگر وارثین میں بھائی بہن دونوں ہیں تو پھر پرش کو مہیلاؤں کا 2 حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے قانون اسپشٹ کر کے بتاتا ہے تاکہ تم ست مارگ سے بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ کو ہر چیز کا گیان ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے: They request from you a ruling. Say Allah gives you ruling concerning one having no descendants nor ascendants. If a man dies leaving no child, only a sister, then she will have half of what he left, and he inherits from her if she has no child. And if there are 2 sisters or more, then they will have 2/3 of what he left.
and if there are both brothers and sisters, then a male will have the share of two females. Allah makes clear to you his law, lest you go astray, and Allah is knowing of all things. اب یہ پوری آیت میں یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ سورہ جو شروع ہوئی تو وہاں بھی عورتوں اور بچوں کے حقوق سے شروعات ہے. یاد ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یا وہ جو نکاح میں جو آیت پڑھتے ہیں، آپ سب لوگوں کا نکاح ہوا ہے تو شاید یاد ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. ٹھیک ہے، اس کا جوڑا بنایا. پھر وہاں بولا گیا کہ یتیموں کو، عورتوں کو، بچوں کو حق دو. پوری سورہ میں اگر پوری سورہ کا اگر ایک تھیم آپ بولیں گے تو وہ ہے انصاف، عدل، جسٹس اور نیائے. اب لاسٹ میں جو کنکلوژن کیا جا رہا ہے وہاں بھی دیکھیے عورتوں کی بات ہو رہی. اور اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ عورت، ویمن. سورہ نساء، نساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویمن. دنیا میں شاید کوئی ایسی کتاب ہوگی، ہمارے علم میں تو نہیں ہے، جس میں عورتوں کے حقوق اور رائٹس اتنے ڈیٹیل کے ساتھ پورا ایک چیپٹر ان کے نام کر کے بتایا گیا. لیکن یہ صرف پروپیگنڈے کی طاقت ہے اور مسلمانوں کے بے وقوفی اور بزدل اور ڈرپوک ہو جانے کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتیں بتا نہیں پاتے ہیں. آج یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ کہ عورتیں بہت سارے اسلام چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے رائٹس نہیں. اور مسلمانوں کے غلط ریپرزنٹیشن کی وجہ سے، طلاق، فلاں، حلالہ، الٹے سیدھے کاموں کی وجہ سے. تو اس آیت کا کنکلوژن کیا ہے؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، پیچھے تو بتایا گیا کہ بیٹا ہے تو کیا ملے گا، بیٹی ہے تو کیا ملے گا، بہن ہے تو کیا ملے گا، پورا ڈیٹیل پیچھے آیا. اب ایک سوال رہ گیا تھا، کیا کہ ایک آدمی ہے، جیسے فار ایگزامپل میں ہوں، میرے نہ ماں باپ ہے اور نہ بچے ہیں، دونوں نہیں، نہ اسینڈنٹس ہیں نہ ڈسینڈنٹس. تو اب میرا جو مال ہوگا، میں جو چھوڑ کے مروں گا، اس کا کیا ہوگا، کس کو دیا جائے گا؟ تو اسی کو یہاں بتایا گیا سمپل وے میں کہ اگر میری بہن ہے ایک، تو میرے مرنے کے بعد اس کو 1/3 ملے گا، فلہا نصف ما ترک، آدھا حصہ ملے گا میری وراثت کا. اور باقی کہاں جائے گا؟ تو باقی جو دوسرے رشتہ دار ہوں گے، چچا، ماموں، ان سب کے درمیان بٹے گا. اور اگر میری بہن ہے، میری ایک بہن ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں، تو اس کی جو دولت ہوگی، اس کا جو دھن ہوگا، جائیداد ہوگی، اس کا وارث میں ہوں گا. بہنیں اگر ایک سے زیادہ ہوں گی تو کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا. اور اگر بہن بھائی دونوں ہوں گے، یعنی فار ایگزامپل میں مر کے جا رہا ہوں، بھائی بھی ہیں بہن بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ وہی قانون چلے گا کہ مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو سنگل ملے گا. اب یہ چیز جو ہے نا، نان مسلم اسے مس یوز کرتے ہیں. شاید اب جاہل مسلمان، جو میں ایک ابھی چینل دیکھ رہا ہوں، ایکس مسلم، 2.5 لاکھ سبسکرائبرس ہیں، اور ہر ایک دن کوئی نہ کوئی مسلمان جو ہے دکھاتا ہے کہ وہ چھوڑ کر کے چلا گیا اسلام. وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ اسلام کو ڈیپلی نہیں سمجھتے، اس کے اصل سورس سے نہیں سمجھتے، ادھر ادھر سے سن کر کے. اور اس طرح کی باتیں جو وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں کیا عورت کے ساتھ کیا ہے، نا انصافی، انجسٹس ہے. اب یہاں پر مسلمانوں کو قرآن سننے کی تو فرصت نہیں، اٹھ کے بھاگنا ہے نماز پڑھ کے. اب وہ جاہل جب نہیں جانیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی مس گائیڈ کر دے گا، گمراہ کر دے گا. حالانکہ آپ دیکھیے کتنا سائنٹیفک، لاجیکل اور عقل میں آنے والی بات ہے
آپ سیدھے بولیں گے کسی کو کہ دیکھو اسلام جو ہے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کیوں؟ مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل حصہ دیتا ہے، تو کوئی بھی بولے گا کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ بولیے۔ ہاں، صحیح بولے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ مرد پہ ہی گھر کی پوری ذمہ داری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میرے گھر میں میری بیوی ہے، میری وائف ہے، میری پتنی ہے، تو اس کی پوری ذمہ داری، خرچ اس کا علاج، اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا کھانا پینا، اس کے رہنے سہنے کا رسپانسبلٹی کس پہ ہے؟ میرے پہ ہے۔ اگر وہ فیمیل جو ہے میری ماں ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ میرے اوپر ہے۔ میری بیٹیاں ہیں تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ میرے اوپر ہے۔ اب یہ بالکل لاجیکل ہے کہ نہیں کہ جب رسپانسبلٹی زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے میرے اوپر، مرد کے اوپر پوری کی پوری عورتوں کی، تو مرد کو زیادہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن یہ چیز کوئی نہیں بتاتا ہم کو، اور سمجھتے بھی نہیں، اور عام طور سے خطبوں میں بھی، تقریروں میں بھی ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے، مسئلوں میں بھی ایسے ہی بول دیا جاتا ہے۔ یہ لاجک اور یہ سائنس جب جا کر کے سمجھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اسلام سے زیادہ لاجیکل دنیا میں کوئی دھرم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و، تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ حلالہ وہ الگ چیپٹر ہے ویسے۔ کلالہ اسی کو بولتے ہیں، حلالہ الگ چیز ہے، کلالہ الگ چیز ہے۔ کلالہ اس آدمی کو بولتے ہیں جس کی نہ اوپر کوئی ہو، ماں باپ نہ ہو، اور نیچے اولاد نہ ہو، نہ بیٹا بیٹی ہو، نہ ماں باپ ہو، بھائی بہن ہیں، اسے کلالہ بولیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں